چلیے تو ایک مرتبہ آپ کو میں پھر سے جو ہے اس پہ لکھ کر کے بتاتا ہوں کم کا استعمال کرتے ہوئے. تو آپ نے پڑھا تھا کم حظیرتن، ہے نا؟ آپ نے پڑھا کم حظیرتن، کم بقرتن فی الحظیرتی، کم بقرتن فی الحظیرتی آپ نے پڑھا تھا، ٹھیک جی ہے نا؟ تو اب اسی پیٹرن کے اوپر آپ کو کیا کرنا ہے، کم بقرتن، کم بقرتن فی الحظیرتی، فی الحظیرتی، ٹھیک ہے؟ حظیرہ میں جی کتنی گائے ہیں یہ آپ نے پڑھا تھا، کم بقرتن فی الحظیرتی، جو ہے حظیرہ میں کتنی گائے ہیں یہ آپ نے پڑھا تھا. تو یہ ایک اسلوب ہے، یہ ایک پیٹرن ہے. اسی پیٹرن پر آپ کو اور بہت سارے ڈھیر سارے سینکڑوں الفاظ بنانے ہیں، سینکڑوں جملے بنانے ہیں. اس کی مثال میں نے آپ کو دی کہ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں کم کتابن عندک، فی الحظیرۃ ہٹا دیجئے، بقرتن ہٹا دیجئے، کم کتابن کر دیجئے، کم کتابن عندک عندک، ہاں کم کتابن عندک، آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں. تو اس کو ہم مٹا دیتے ہیں بقرتن کو، اور اس کے بعد میں کیا کرتے ہیں، کتابن لکھ دیتے ہیں اور عندک لکھ دیتے ہیں مزید آپ کو سمجھانے کے لیے. اور اس کو ریکارڈ بھی کر دیتے ہیں، آپ کے بھائیوں کو پتہ چل جائے گا. کم، چلیے کم کتابن کر دیتے ہیں، کم، ایک مثال دیں گے مذکر کی اور ایک دیں گے مؤنث کی. یہ مذکر کی مثال دے رہے ہیں. تو مذکر میں کیا ہوگا کہ آخر میں دو زبر آئیں گے اور الف بھی آئے گا، کم کتابن عندک. اور مؤنث میں صرف، مؤنث جس کے آخر میں گولتا ہو اس میں صرف دو زبر لائیں گے اور جی الف نہیں لائیں گے. کم کتابن عندک، آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ سوال ہے، کم کتابن عندک، آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں. تو آپ بتا دیجئے، اربعۃ، ٹھیک ہے، خمسۃ، جو بھی جتنی کتابیں ہیں آپ کے خمسۃ پاس، ستۃ، 6 کتابیں ہیں. اب میں پوچھوں غفران نبی سے کم قلمن، اس کو مٹا دیتے ہیں، کتابن کو ہٹا دیتے ہیں اور قلمن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کم قلمن، کم قلمن، کم قلمن عندک، کیا مانا وہ غفران نبی؟ تمہارے پاس کتنی ہاں تمہارے پاس کتنے قلم ہیں؟ ماشاء اللہ، تمہارے پاس کتنے قلم ہیں. تو اس کا یہ مانا ہوا کم قلمن عندک، تمہارے پاس کتنے قلم ہیں. اب اگر میں یہاں پر 100 بند کر دوں تو کیا مانا ہوگا؟ تمہارے پاس کتنے کپڑے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کم ثوبن، کم ثوبن عندک، تو کیا مانا ہو گیا، تمہارے پاس کتنے کپڑے ہیں. ٹھیک ہے. جی اب میں، آپ لوگوں نے پڑھا تھا ارنب، پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا ارنب؟ جی جی پڑھا. پڑھا. ہاں تو اگر ہم یہاں پہ کر دیں کم ارنبن عندک، نب ارنبن، کم ارنبن عندک، تمہارا کیا ہوگا؟ تمہارے پاس کتنے ریبٹس ہیں؟ ہمارے پاس ہاں تمہارے پاس کتنے خرگوش ہیں، کتنے ریبٹس ہیں. ٹھیک ہے. خرگوش. اب اگر ہم یہاں پر، جی، اب اگر ہم یہاں پر جبل کر دیں، جبلن پڑھا تھا آپ لوگوں نے، پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا؟ جی. تو اگر ہم یہاں پر کیا کر دیں، جبلن کر دیں، تو کیا مانا ہوگا مثال کے طور پہاڑ، پر؟ تمہارے پاس کتنے پہاڑ ہیں؟ ہاں جبلن، تمہارے پاس کتنے پہاڑ ہیں. تو ہمیں کیا پتا چلا کہ کم کے بعد جو لفظ آئے گا، کم استفہامیہ کے بعد، وہ کم جس کے ذریعے سے سوال کیا جا رہا ہے تعداد کے بارے میں، اس کے بعد جو لفظ آئے گا وہ کیا ہوگا، سنگولر ہوگا اور اس کے اوپر زبر آئیں گے. منصوب ہوگا یعنی اس کے اوپر زبر آئیں گے، جیسے یہاں پر آئے تھے جی 2 زبر. اگر وہ مذکر ہے اور آخر میں گول تار نہیں ہے اس کے، تو الف بھی ساتھ میں لگائیں گے، جبلن، 2 زبر لگائیں گے اور الف لگائیں گے. اور اگر مؤنث ہے اور اس کے آخر میں گولتا ہے تو صرف 2 زبر لگائیں گے، جیسے مثال ہم نے دی تھی بقرتن کی. بقرتن کے بعد اب آپ بو متن دے دیں، آپ کو مثال بو متن، کم بو متن، کیا مانا ہوگا؟ تمہارے پاس کتنے ڈکس ہے؟ ڈک
हाँ, उल्लू, तुम्हारे पास कितने उल्लू हैं? औल, औल के माने होता है, औल के माने होता है उल्लू। डक के माने होता है बत्ततुन, बत्ततुन माना हो डक। बित्ती कम, कम बूमतन, कम बूमतन इंदका, ठीक है, कम बूमतन इंदका। गुफरान नबी क्या माना होगा कम बूमतन इंदका का? तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? बूमा, बूमतुन का माना बकरियां नहीं होता, बूमतुन माना होता है उल्लू, उल्लू। उल्लू कितने हैं? हाँ, उल्लू जो है बकरी का माना होता है अरबी में शातुन, शातुन माना होता है बकरी, ठीक है। कम खरूफ कर दे, अब हम खरूफ कर दें मिसाल के तौर पर, कम खरू, कम खरूफन, माना बताइए क्या हुआ माना कम खरूफन? तुम्हारे पास कितने भेड़ हैं? चलिए, तो ये आपके समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। लिहाजा अब हम शुरू से किताब को खोलेंगे और उसके बाद आपसे करवाएंगे यही। आपको क्या जी। करना है, कम लगाना है और इंदका लगाना है अपनी तरफ से, और फिर किताब खोलते हैं। चलिए आइए किताब की जानिब। बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरे ख्याल से आ गई होगी। जी हजरत आ गई। चलिए, अब हम आ गए हैं इस पर, ये पूरा चैप्टर है आपके सामने। इसमें क्या करना है, मिसाल के तौर पर कम बकरतन इंदक, आपके पास कितनी गाय हैं? कम जबलन इंदक, आपके पास कितने पहाड़ हैं? कम किताबन इंदक, आपके पास कितनी किताबें हैं? कम बत्ततन इंदक, आपके पास कितनी जो है बत्तख है? कम बूमतन इंदक, आपके पास कितने उल्लू हैं? कम बित्तीखतन इंदक, आपके पास कितने तरबूज हैं? कम अर्नबन इंदक, आपके पास कितने खरगोश हैं? कम बाबन इंदक, आपके पास कितने दरवाजे हैं? कम बूकन इंदक, जी आपके पास अर्नब, कितने भोंपू हैं? जी अर्नब, अर्नब में हाँ, अर्नबन लगाएंगे तो ये बनेगा ना सर? क्या अलिफ लगेगा और दो जबर लगेगा, मुजक्कर, अर्नबन। मुजक्कर गिनाएंगे कि मुअन्नस गिनाएंगे? आखिरी में तो अलिफ आ गया इसमें। हाँ, अलिफ आएगा इसमें। इसमें जो है ना, जिसके आखिर में, जिस कलीमे के आखिर में गोलता होगी, जैसे बकरतुन में है, जैसे बित्ती खतुन में है, जैसे बूमतुन में है, जी। जैसे बत्ततुन में है, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ दो जबर लगाना है आपको, दो जबर, ठीक है। कम बकरतन, कम बत्ततन, कम बूमतन, कम बित्ती खतन। और अर्नबन, किताबन, जबलन, इसमें क्या करना, दो जबर भी लगाना है और अलिफ भी लगाना। जब लिखेंगे तब, जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, दो जबर लगाएंगे और एक अलिफ लगाएंगे, जबलन बोलेंगे, अर्नबन, जी। किताबन, बाबन, इन सब में क्या आएगा, अलिफ अलिफ आएगा और दो जबर आएंगे, ठीक है। तो इनको चलिए, मुअन्नस में गिनाएंगे कि इसमें गिनाएंगे? क्या चीज, ये सब मुजक्कर है, जबलुल मुजक्कर है, किताबुल मुजक्कर है, बाबुल मुजक्कर, ये जी। सब मुजक्कर है। आप याद रखो, खाली कायदा जो मैं बता रहा हूं, जो आपको समझाने के लिए, वो ये है कि जिस कलीमे के आखिर में गोलता होगी उस पर सिर्फ दो जबर आएंगे, और जिस कलीमे के आखिर में गोलता नहीं होगी, कोई और लफ्ज होगा जैसे बा, लाम, इस तरह से, तो उसमें क्या करना है आपको, अलिफ भी लगाना है दो जबर के साथ साथ में, ठीक है। चलिए, जी। अब आगे वाले सफे इसको पढ़िए आप एक मर्तबा, अल्हम्दुलिल्लाह, इसको पढ़िए जैसे मैंने अभी पढ़ के बताया। जी। कम बकरतन इंदक, कम जबलन इंदक, कम किताबन इंदक, कम बित्तीखतन इंदक, कम बूमतन इंदक, कम बित्तीखतन इंदक, कम कम अर्नबन इंदक, कम बाबन इंदक, कम बूकन इंदक, कम बीदन इंदक। माशाअल्लाह, बारकल्लाह फी। गुफरान नबी, अब आप पढ़िए, गुफरान नबी पढ़िए। कम बकरतन इंदत, कम जबालन इंदत, कम किताबन इंदत, कम बत्ततुन इंदत, कम बत्ततन, बूमतुन। हजरत बत्ततुन पढ़ दिया। बत्ततन पढ़ेंगे, जबर के साथ पढ़ेंगे, दो जबर लगा, बत्ततन, बूमतन, बत्ततन ठीक है। इंदत, कम बूमतन इंदत, कम बित्ती खतुन इंदत, कम अर्नबतुन बित्ती इंदत, खतन, बित्ती खतन, जबर लगाओ ना, बित्ती खतन, बित्ती कम खतन बित्ती इंदत, खतन। कम बाबुन इंदत, कम बूकुन इंदत, कम फिर बीदुन आपने इंदत। आपने जो है ना, फिर हर एक में दो पेश लगाए। मैंने आपको कितना समझाया कि जबर लगाने हैं, जबर, कम बाबन, कम बूकन, कम बीदन, इस तरह से, कम बत्तन, कम बूमतन, कम बित्तीखतन,
اس طرح سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی چلیے اب آگے چلتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ کیا کرو، جب آپ لوگ تنہا بیٹھو اور آپ کے پاس وقت ہو تو اس کلمے کو، اس طرح کے جملے کو آپ پوری کتاب جو آپ پڑھ چکے ہو سب کو استعمال کرو، آپ سب میں استعمال کرو، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کی جی زبان اور مزید اچھی ہو جائے. جتنا استعمال کرو گے اتنا ہی زیادہ آپ کے اندر انکریزنگ ہوگی، اتنا ہی زیادہ آپ کے اندر اسپرٹ پیدا ہوگی، صلاحیت پیدا ہوگی. لکھنا ہے حضرت. ہاں لکھنا بھی ہے اور لکھ کر کے مجھے بھیجنا بھی ہے، اور زبان سے بھی استعمال کرنا. جب آپ لکھتے ہو نا تو 4 کام کیا کرو، لکھا کرو ہاتھ سے، آنکھوں سے دیکھا کرو، کانوں سے سنا کرو، اور زبان سے پڑھا کرو. تو یہ آپ کی چاروں چیزیں مضبوط ہو جائیں گی. لسننگ پاور مضبوط ہوگا، رائٹنگ پاور مضبوط ہوگا، اسپیکنگ پاور مضبوط ہوگی، اور آپ کی آنکھوں کی جو صلاحیت ہے وہ بھی مضبوط ہوگی. تو یہ آپ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے. چلیے اب جیسے یہ تھا کم طائرۃ عندک، آپ کے پاس کتنے جہاز ہیں. کم قطن عندک، آپ کے واحد. پاس کتنے بلے ہیں. آپ کے پاس کتنے بلے ہیں. کم طاولۃ عندک، آپ کے پاس کتنی میزیں ہیں. کم طفلۃ عندک، آپ کے پاس کتنی بچیاں ہیں. کم طیرا، کم طیرا عندک او طائرا عندک. کم مطرقۃ عندک، آپ کے پاس کتنی ہتھوڑیاں ہیں. کم طارقا عندک، آپ کے پاس کتنے رات کے مہمان ہیں. کم خطا عندک، آپ کے پاس کتنی لکیریں ہیں. کم طینا عندک، آپ کے پاس کتنی مٹی ہے. تو یہ اس طرح سے آپ استعمال کریں اور معنی سمجھتے جائیں، تاکہ آپ جب بولیں تو پھر آپ کو کوئی دشواری نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. کیونکہ آگے چل کے آپ کو 2-4 مہینے کے بعد پھر میں عربوں سے بات کرواؤں گا، تب آپ کو عربی بولنا پڑے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے حضرت چلیے. خطوط حدید کا مطلب وہ پٹری ہے. خطوط حدیدیۃ، خطوط حدیدیۃ، جی پٹری کے معنی میں ہوتا ہے حدیدیۃ، ٹھیک ہے؟ حدیدیۃ. جی خطوط حدیدیۃ کا مطلب ہوتا ہے پٹری، یا سکک حدیدیۃ، سکک حدیدیۃ کا معنی بھی ہوتا ہے پٹری، ٹھیک ہے؟ جی چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنے ایک نئے سبق کی طرف. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ہم جی نیا درس شروع کرتے ہیں، نیا وحدہ شروع کرتے ہیں. یہ وحدہ ہے چوتھا، الوحدۃ الرابعہ، چوتھا وحدہ. سین صاد ذا، 3 لفظ ہیں اس کے اندر، 3 حرف ہیں، سین صاد ذا. تینوں کا مخرج تقریباً قریب قریب ہے، سین صاد ذا، ٹھیک ہے؟ اس جی حضرت. اف از، ٹھیک ہے؟ اب چلتے ہیں جی ان سے بنے کلمات کی طرف اور تلفظ کی طرف اور حرکات طویلہ اور قصیرہ کی طرف. حرف السین، سین مثل سمکۃ. سین مثل سمکۃ. ہاں غفران نبی آپ بھی پڑھیے، سین مثل سمکۃ. سین مثل سمکۃ. نسر، نسر. اناناس، اناناس. سریر، سریر. سن، سن. سور، سور. مسطرۃ، مسطرۃ. ساق، ساق. سوق، سوق. کرسی، کرسی. سیرۃ. سیرۃ. چلیے اب معنی کی طرف آتے ہیں. تلفظ ہو گیا، اب ہم آتے ہیں معنی کی طرف اور ان کا معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تصویروں کو غور سے دیکھیے اور معنی کو گیس کیجئے، تخمین کیجئے. سمکۃ معناہ مچھلی، فش. مچھلی. نسر، جی نسر معناہ باز. ایگل. انا، چیل. جی اناناس معناہ اناناس، ٹھیک ہے؟ سریر معناہ بیڈ. تخت یا بیج، ٹھیک ہے؟ سن جی معناہ دانت. دانت. سور معناہ چہار دیواری. جی چہار دیواری، چہار دیواری ہوتی ہے نا، چاروں طرف جو دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں، چہار دیواری، باؤنڈری. باؤنڈری. ہاں چہار دیواری، ٹھیک ہے؟ مسطرۃ، مسطرۃ کا معنی ہوتا ہے اسکیل، جس کے ذریعے سے ہم لکیریں کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے، نقشے بناتے ہیں. مسطرۃ.
اسکیل، لکیریں کھینچنے کا آلہ، سطریں بنانے کا آلہ. ساقن، ساقن معناہ پنڈلی، ساقن معناہ پنڈلی. سوقن معناہ بازار، صابن کا مطلب ہے بازار، بازار. ساقن کا مطلب ہوتا ہے صابن. پنڈلی، ساقن کا مطلب ہوتا ہے پنڈلی. پنڈلی پیر میں ہوتی نا، ہمارا جو بیچ کا ہوتا ہے نیچے جی والے جی ٹخنے ہوتے ہیں اور گھٹنے، اس کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو پنڈلی کہتے ہیں. جی. سوق معناہ بازار، کرسیج معناہ کرسی، سیرت معناہ سیرت، ہسٹری، کسی کی بایولوجی، بایوگرافی، بایوگرافی. ٹھیک ہے. جی. چلیے اب اوپر سے معنی لگائیے، پھر ہم آپ کو مطلب دوسری چیزیں بتاتے ہیں. معنی لگائیے اوپر سے. سمكة معناه fish. نصر معناه eagle. أنانس نس معناه نسر 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 معناه eagle. أنانس معناه أنانس. اناناس، اناناس دونوں بڑے بڑے ہیں، کھینچ کر کے پڑ جائیں گے. أناناس. جی. أناناس معناه أناناس. نسرا. سرير معناه bed. اناناس. سن معناه دانت. سور معناه باؤنڈری، چار دیواریں. مسطرات معناه اسکیل. ساق معناه ران. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. نہیں، پنڈلی، سوق پنڈلی، پنڈلی. پنڈلی. سوق معناه بازار. سیرت معناه سیرت. کرسی معناه کرسی. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. غفران نبی، اب آپ پڑھیے. اقرا، تفضل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمقۃ معنی وہ مچھلی. ماشاء اللہ. نسراع معنی وہ نسر، نسراع نہیں، نسر، نسر. نسر. انناس. اناناس، اناناس، اناناس. پائن ایپل. سریر، سریر مطلب بستر. نہیں نہیں، بستر نہیں، سریروں کا مطلب ہوتا ہے بیڈ، بستر جو اس کے اوپر بچھایا جاتا ہے. بیڈ. ہاں، جی. یا تخت بھی بول سکتے ہو آپ. سریر کا معنی ہوتا ہے تخت یا بیڈ. مطلب چار دیواری. مستراتن، مستراتن مطلب اسکیل. ساقن مطلب پنڈلیاں، پنڈلی، پنڈلی. سوقن معنی بازار. ٹھیک ہے. کوری، حضرت یہ کوئی کوری، کوریون. کرسیجن، کرسیجن. کرسیجن، کرسیون معنی کرسی. سیرتن معنی سیرت معنی سیرت، بایوگرافی. چلیے یہ ہو گیا، آپ نے اس کا معنی سمجھ لیا، تلفظ سمجھ لیا. اب اس کے بعد اس کی سین کی 3 شکلیں ہیں. سین جب شروع میں ہوگا تو اس کی شکل کیسی ہوگی؟ جیسے کہ سمکتن میں ہے. سین جب بیچ میں ہوگا تو اس کی شکل کیسی ہوگی؟ جیسے کہ نسرن میں ہے. سین جب اخیر میں ہوگا تو اس کی شکل وہ ہوگی جو اناناس میں ہے. ٹھیک ہے، اس کی یہ 3 شکلیں ہو گئی. سا سیسو اور سا ساکن. تو سا سیسو یہ حرکات قصیرہ ہیں. حرکات قصیرہ زبر زیر پیش کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں آواز کو کم کھینچا جاتا ہے. سا سو سی اس میں حرکات طویلہ ہیں، اور حرکات طویلہ الف واو یا ہے. الف واو یا کو حرکات طویلہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ جس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اس لفظ کو زیادہ کھینچا جاتا ہے، جیسے سا سو سی. اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ تو پڑھ چکے اس سے پہلے حل ہادہ اور حل ہادی، ما ہادہ اور ما ہادی کا پیٹرن. اریدو کا پڑھ چکے ہیں، اریدو سمکتن تفضل ہادی سمکتن، یہ بھی پڑھ چکے ہیں. اریدو اناناسن تفضل ہادہ اناناسن، یہ پڑھ چکے ہیں آپ. اریدو سریرن تفضل ہادہ سریرن. آج آپ کو میں ایک نیا پیٹرن بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، ایک نیا پیٹرن بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے، جیسے ابھی آپ نے کم پڑھا تھا، اب آپ کو چاہیے ہے، اب آپ کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کتنی مچھلیاں چاہیے، آپ کو کتنی مچھلیاں چاہیے. تو کیا کریں گے؟ آپ کم لگائیں گے شروع میں اور اخیر میں تریدو لگا دیں گے. تریدو، تریدو کا مطلب ہوتا ہے تم چاہتے ہو. ٹھیک ہے، تریدو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
تم چاہتے ہو. کم سمکتن تریدو, تمہیں کتنی مچھلیاں چاہیے. کم سمکتن تریدو, تمہیں کتنی مچھلیاں چاہیے. کم نسرن تریدو, تمہیں کتنے باز چاہیے, چیل چاہیے. کم اناناسن تریدو, تمہیں کتنے پائنیپل یا اناناس چاہیے. کم سریرن تریدو, تم کتنے بیڈ چاہتے ہو. ٹھیک ہے. کم مسطرتن تریدو, تم کتنے اسکیل چاہتے ہو. کم کرسیجن تریدو, تم کتنی کرسیاں چاہتے ہو. ٹھیک ہے, تو پڑھیے اس کو غفران نبی. حضرت کیا تھا؟ کم اور اس کے بعد کم اور کم لگانا شروع میں اور اخیر میں تریدو لگا دینا ہے. ٹھیک ہے, تریدو. اخیر میں جی تریدو. کم سمکتن بسم تریدو. اللہ الرحمن الرحیم. کم سمقتن تریدو. کم سمکتن نہیں بولیں گے, آپ کو میں نے بتایا نا. دیکھو تھوڑا دھیان دو, دھیان دو. کیا لگائیں گے آپ؟ کم کے بعد جو لفظ آئے گا اس کے اوپر دو زبر لگائیے. دو زبر جانتے ہو؟ ہاں جی. ہاں جی جی, تو دو زبر لگائیے. کم سمکتن بولیں گے, تن نہیں بولیں گے. تن بولیں گے, تن نہیں بولیں گے. کم سمکتن تریدو. کم سمقتن تریدو. کم نسرتن تریدو. کم نسرن اناناسن نسرن. نسرن تریدو. کم اناناسن تریدو. کم سریرن تریدو. کم جید. سینن تریدو. کم سین نہیں, سورن سنن ہے, سنن. کم سنن. سنن تریدو. کم سنن تریدو. کم سورن تریدو. کم مستارتن تریدو. مسطرتن تریدو. کم مسترتن مسطرتن تریدو. تریدو. کم ساقن تریدو. کم سوقن تریدو. کم کرسین تریدو. کم ماشاء اللہ. سیراتن تریدو. سیرتن تریدو. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. بہت خوب. اسی طرح سے آپ کو پڑھنا ہے بار بار, تو پھر آپ کی زبان ماشاءاللہ اور اچھی ہو جائے گی. اور یہ لکھنا ضرور, لکھ کر کے مجھے بھیج دینا. میں نے یہ آڈیو جو ہے ریکارڈ کر دیا ہے, اس کو آپ سنیے گا.